السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کی آپ پر وحی کی ہے اسے لوگوں کے سامنے پڑھیں اور نماز کامل طریقے سے ادا کریں۔ بلا شبہ فرض اور سنتوں کو خیال رکھ کر کامل طریقے سے ادا کی جانے والی نماز اپنے پڑھنے والے کو گناہوں اور برے کاموں میں پڑھنے سے روکتی ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے جو گناہوں کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے اور نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا اور عظیم ہے۔ تم جتنا ذکر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تمہارے اعمال کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں اور وہ ضرور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اگر اچھے ہوئے تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر برے ہوئے تو بدلہ بھی برا ہوگا۔ آج ہمارا الحمدللہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر 4 صورتیں ہیں، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الروم کی اگر ہم بات کریں تو اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور اس کی اکثریت عیسائی مذہب پر مشتمل تھی۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی اور روم کے بادشاہ ہرکل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح پیغمبر یا آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح سورت کے شروع میں بیک وقت 2 پیشن گوئیاں کی گئیں، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایران پر غالب آئیں گے اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں پسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائے اور دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہی تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا کوئی دور تک کوئی ابھی وہ نہیں پس منظر نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہوا ان کے اوپر تو اس وقت یہ پیشن گوئیاں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل من بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔
وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہی غافل ہیں۔ یعنی روم کی فتح کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے دنیا پرستوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ روم کیوں کر غالب آئے گا۔ اس میں روم کے غلبے کے ساتھ ساتھ مکہ کی داخلی کشمکش کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو بھی خوشی میسر آئے گی اور اللہ کی مدد سے انہیں بھی مشرکین پر غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں بیک وقت پوری ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور انہیں ایک طرح سے سکون میسر آیا۔ دوسری طرف روم کے ہرقل جو بادشاہ تھا اس کا چرچ سے قرض لے کر زبردستی تیاری کی اور خاموشی اور رازداری سے سمندری رستے سے آ کر ایران کی پشت پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے جو ایک مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا اور ان کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایرانی فوجوں نے اسے اپنے لیے بدشگون سمجھا اور ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جم کر لڑ بھی نہ سکے اور ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ یہی وقت تھا جب مسلمان بدر میں مارکہ کارزار سجا رہے تھے، یعنی کہ جو بدر کا ایک مارکہ تھا وہ بھی اس وقت بالکل قریب تھا، ہونے والا تھا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ قرآن مجید کی دونوں پیشن گوئیاں بیک وقت پوری ہوئی۔ ایک طرف روم غالب آ گیا، دوسری طرف مسلمانوں نے بدر میں اہل مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تیسری طرف قرآن کی روحانی فتح تھی، یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور برحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان الف لام میم غلبت الروم کے متعلق فرمایا رومی مغلوب ہو گئے اور پھر غالب آ گئے، اور فرمایا مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آئے، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس یعنی ایران دونوں بت پرست تھے، اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ رومی فارس والوں پر غالب آئے کیونکہ وہ رومی اہل کتاب تھے، یعنی وہ عیسائی تھے۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایسا ہوگا، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بعد میں رومی غالب آ گئے۔ سفیان ثوری رحم اللہ نے فرمایا میں نے سنا کہ وہ رومی بدر کے دن ایرانیوں پر غالب آئے تھے، یعنی کہ یہ ایک ہی دن تھا۔ پھر اب سرداران قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ روم کے غلبہ کی خبر دینے کے بعد سرداران قریش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ آیت نمبر 9 ہے، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ہیں لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور اس کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو دنیا میں مومنوں اور کافروں کے درمیان انجام میں فرق ہے، اور قیامت کے دن ان میں بالکل کھلم کھلا اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 12 سے 16 میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ہر صورت میں وہ نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور وہ نیک جو اعمال کریں گے ان کے لیے ان اعمال کی وجہ سے وہ عالیشان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اب توحید، ربوبیت اور یوم آخرت کی عقلی دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ روم کی فتح کے ساتھ قرآن کی صداقت کی نشانی کھل کر سامنے آ گئی تھی، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یوم آخرت کی عقلی دلائل دیتے ہوئے فرمایا گیا سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیلتے جا رہے ہو۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. آیت نمبر 21 میں ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پر پھر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. یہ ساری آگے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں, ان کو غور سے سنیے گا کہ کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون کا باعث بنایا. اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی. بے شک اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. زوج کا جو لفظ ہے نا ازواجن, زوج سے نکلا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زوج کا مطلب ہے پیئر, ٹھیک ہے, میاں بیوی کے لیے, اور بیوی جو ہے وہ میاں کے لیے, ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے, محبت کا باعث ہے, رحمت کا باعث ہے. بہت ہی خوبصورت رشتہ, بہت ہی پیارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا. اور آپ دیکھیں کہ ہر عمر میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سکون مرد اور عورت کے نکاح سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو زانی اور بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نعمت میسر نہیں آتی, وہ صرف اپنی ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فطرت کے خلاف ہوگا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. یعنی آدمی یا عورت اگر فطرت کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے, جبکہ میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھی ہے, جس کی وجہ سے وہ تندرستی میں, جوانی میں, بیماری میں, بڑھاپے میں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ثابت ہوتے ہیں. تو کتنا خوبصورت رشتہ ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی بیان کر رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. آیت نمبر 22 ہے سورہ روم کی. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا. بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے مختلف رنگوں کے انسان ہوتے ہیں, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی گندمی ہے, اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہے. کالے میں بھی بہت کالا بھی ہے, کم کالا ہے, گورے میں بھی کم گورا ہے, زیادہ گورا ہے. کتنے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے بہترین رنگوں سے انسان کو پیدا فرمایا. اور پھر السناتکم, زبانیں بھی مختلف ہیں. دنیا کی کتنی کئی زبانیں ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی جو نشانی ہے اس پہ غور و فکر کی. پہلے جو ہے وہ خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی پیدائش, اس کے بعد رنگوں اور زبانوں کی مختلف اقسام, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا. اب دیکھیں کہ دن میں انسان جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے. بہت بار قرآن میں اس کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل کا مطلب ہے کہ انسان دن میں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور اس کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرتا ہے. اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا, اس میں سونا ہوتا ہے. کس طرح ہمارے پورے جسم کے جو سیلز ہیں ان کی نشوونما ہوتی ہے, وہ ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, پھر نئے بنتے ہیں, اور پھر وہ پورا عمل اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جو انسان آج خراب کر رہا ہے. اس سے ہماری صحت پہ اثر پڑتا ہے, ہماری قابلیت پہ اثر پڑتا ہے, ہماری جو سکلز ہماری باڈی میں جو بھی نظام ہے, سکل ہے, جتنی بھی چیزیں ان سب کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو جو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی وہ کیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سورہ روم کی آیت نمبر 24 ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے. یعنی کہ اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس میں خوف بھی نظر آتا ہے, ہمیں اللہ سے محبت بھی نظر آتی ہے کہ کیسے آسمان کے اوپر جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے اور پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے. اللہ کی رحمت ہے, بارش کو رحمت کہا جاتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, بارش میں ضرور دعائیں مانگنی چاہیے.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. جہاں پر کوئی پودا نہیں اگتا, کچھ بھی نہیں اگتا, جب بارش کا پانی اس زمین کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں, اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں. بے شک اس میں لوگوں کے لیے یقین بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. لقومی یعقلون, یعقلون کا ورڈ عقل سے ہے, جو عقل استعمال کرتے ہیں, جو واقعی پہچانتے ہیں اپنے رب کو کہ یہ جو ساری نوازشیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں کہ اس نے کائنات کو سجا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, تو وہ کس لیے؟ وہ ہماری محبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند ہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ایک اور نشانی, اب غور کرتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ 25 آیت ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے, کھڑے ہیں, لے کے گرتے نہیں, زمین ہمیں دبوچتی نہیں ہے, آسمان ہمارے اوپر نہیں گر جاتا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک اور نشانی, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, سب اسی کے فرما بردار ہیں. چاند اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے, مقررہ وقت پہ واپس چلا جاتا ہے. سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے, مقررہ وقت پر واپس چلا جاتا ہے. فصلیں اگتی ہیں اپنے مقررہ وقت پہ, کچھ فصلیں سردیوں میں اگتی ہیں, کچھ گرمیوں میں اگتی ہیں, کچھ پھل سردیوں میں آتے ہیں, کچھ گرمیوں میں. سارے کا سارا نظام اللہ کے ماتحت ہے, اللہ کی فرما برداری میں چل رہا ہے سوائے انسان کے, کیونکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. اس کے بعد یعنی زندگی اور موت, بیماری, صحت اور دوسرے معاملات زندگی میں سب مخلوق اللہ کی فرما بردار ہیں, صرف اعمال میں انسان جو نافرمانی کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آیت نمبر 27 ہے. اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اب دیکھیں کہ جو کام ہم پہلی دفعہ کر لیتے ہیں, جب دوسری دفعہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ میرے لیے مشکل نہیں تھا, دوسری دفعہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے, اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اب یہ ساری نشانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان دیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان پر غور و فکر کر کے اپنے اللہ کو پہچان سکے. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت مثال ہے. توحید کا جو ہے وہ عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. آیت نمبر 28 ہے. اسے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے, کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم ان میں برابر ہو, ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو مثال بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھر ملازم آتے ہیں, جو ہمارے اندر کام کرتے ہیں, ہمارے ماتحت لوگ, کبھی ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں, یا ہم اپنے اکاؤنٹ میں سے ان کو کچھ شیئر دے دیں, یا ہم اپنے گھر کی چیزوں میں سے, ان کے کھانے پینے میں سے, اپنی ہر چیز میں سے ان کو شیئر دے دیں, یا آدھے آدھے کا مالک بنا دیں. ابھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو شریک نہیں کر سکتے اپنے ساتھ تو پھر میرے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا لیتے ہو. بہت بڑی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم برابر دیکھنا پسند نہیں کرتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے اور سود لینے سے کم ہوتا ہے. عام اصول کی بات اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم مال دیتے ہیں تو وہ کم ہوتا ہے اور لینے سے بڑھتا ہے, لیکن زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقرر کی ہے ایک مسلمان کے اوپر, اس کو دینے سے مال بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا تھا
کہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. آیت نمبر 39 ہے جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. بظاہر اس کی وجوہات کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اعمال ہی ہیں اور اس کا مقصد انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا تاکہ وہ باز آ جائیں. خشکی سے مراد میدان، پہاڑ، صحرا وغیرہ ہیں اور سمندر سے مراد جزیرے، ساحلی شہر و دیہات، بحری جہاز اور کشتیاں. فساد سے مراد ہر آفت، مصیبت، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، قحط، بیماری، فصلوں کی تباہی، بدحالی، سیلاب اور زلزلے وغیرہ. اور سب سے بڑا فتنہ و فساد جو ہے وہ شرک ہے. جب سے لوگوں نے توحید اور سنت کو چھوڑا ہے اس وقت سے زمین پر ظلم و ستم بڑھ گیا ہے. رسولوں کے ذریعے حقیقت واضح کر دینے کے بعد بھی جو شخص جو ہے وہ جرم کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں سزا دے دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. 47 آیت ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول اس کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے. پھر ہم نے لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پچھلی سورت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. آیت نمبر 69 تھی سورۃ العنکبوت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی یعنی کہ ہماری ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنا رستہ دکھا دیں گے. اب بلا شبہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. آیت نمبر 52 اور 53 میں آتا ہے پس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لانے والا ہے. تو نہیں سنواتا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں. جس ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے اور ہدایت مانگنا انسان کا کام ہے. ہدایت ایک ایسی واحد چیز ہے جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی. ہدایت کے لیے شرط ہے کہ آدمی اس کی تلاش کرے، مل جائے تو اس کو غور سے سنے اور اس پر عمل کرے، ورنہ جو ہے محض صرف دیکھتے رہنے کا یا پڑھتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم عمل نہ کریں اس کے اوپر. اب سورۃ اللقمان جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے اور سورۃ اللقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں اور پر تشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا رستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے. قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں آیت نمبر 6 میں کیا گیا. حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب کے ایک بہت عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے. ان کی حکیمانہ اور حکمت سے لبریز باتوں کو اہل عرب بڑا غور سے سنتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے بھی اپنے اشعار میں ان کا ایک حکمت کی حکیم کی حیثیت سے اس کا تذکرہ کیا. قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا بھی لوہا وہ مانتے تھے وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی
शरीक मानने को जुल्म अजीम करार दिया और अपने बेटे को वसीयत की थी कि तुम कभी शिरक मत करना। इस ज़मन में सूरत ने इनकी और भी कई कीमती नसीहतें जिक्र फरमाई हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा के मुशरिकीन का हाल ये था कि अपनी औलाद को तौहीद और नेक अमल की नसीहत तो किया करते थे, इन्हें शिरक पर मजबूर भी करते थे और अगर उनकी औलादों में से कोई मुसलमान हो जाता तो इस पर दबाव डालते कि वो दोबारा शिरक को इख्तियार कर ले। इसी मुनासबत से हजरत लुकमान की नसीहतों के दरमियान आयत नंबर 14-15 में अल्लाह ताला ने एक बार फिर वो उसूल बयान फरमाया जो पीछे सूरतुल अनकबूत में भी गुजरा के वालिदैन की इज्जत और अतात अपनी जगह, लेकिन अगर वो अपनी औलाद को शिरक इख्तियार करने के लिए दबाव डालें तो उनका कहना मानना किसी सूरत जायज नहीं। इसके अलावा ये सूरत तौहीद के दलाइल और आखिरत की याद दहानी के लिए मौसर मज़ामीन भी सामने लेकर आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में उन लोगों के सामने कुरान पढ़ते थे और मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का इनकार करने के बावजूद ये मानते थे कि कुरान में बहुत ज्यादा तासीर है, तो कुछ लोगों ने कुरान की इस तासीर को खत्म करने या लोगों को इससे हटाने के लिए गुलकार लौंडियों का बंदोबस्त किया। इस दौर में लौंडियां जो थी वो गाने गाती थी और ये मुअज़्ज़िज़ लोगों का पेशा ना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कुरान सुनाने खड़े होते तो वो लौंडियां पहुंच जाती, गाने गाती, लोग सीटियां बजाते, तालियां बजाते, तो ताकि लोगों की तवज्जो इससे हटाई जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अलिफ लाम मीम ये आयात है हिकमत वाली किताब की, हदायत और रहमत है मोहसिनीन के लिए। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं, यानी मुफ्लिहून में से हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 6 से 7 में, और लोगों में से बाज वो है जो गाफिल करने वाली बात खरीदता है ताकि जाने बगैर अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए जलील करने वाला अजाब है और जब इन पर हमारी आयात तिलावत की जाती है तो तकबर करते हुए मुंह फेर लेता है, गोया उसने वो सुनी ही नहीं, गोया इसके कानों में बोझ है, सो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। मुफस्सिर कुरान शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लाह वल हदीस से मुराद गाना बजाना, इसका साजो सामान, आलात, मौसीकी और हर वो चीज है जो इंसानों को खैर और मारूफ से गाफिल कर दे। इसमें किस्से, कहानियां, अफसाने, ड्रामे, नावल, जिनसी और सनसनीखेज लिटरेचर, रसाले और बेहयाई के अखबारात सभी आ जाते हैं और जदीद तरीन इजादात, रेडियो, टीवी, वीसीआर, फिल्में, वीडियो गेम्स और मोबाइल, इंटरनेट वगैरह जिनसे भी हम अल्लाह के कानून के मुताबिक काम नहीं लेते, वो सब चीजें इसमें शामिल है। सैयदना अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कई लोग होंगे जो शर्मगाह यानी जना और शराब और रेशम और बाजों को हलाल कर लेंगे और कई लोग एक पहाड़ के पहलू में उतरेंगे, उनके चरवाहे शाम को उनके चरने वाले मवेशी लाया करेंगे, उनके पास फकीर अपनी जरूरत के लिए आएगा, वो कहेंगे कल आना, तो रात ही को अल्लाह ताला उन पर अपना ऐसा अजाब भेजेगा और वो पहाड़ इन पर गिरा देगा और कई दूसरों की शक्लें कयामत तक के लिए बंदरों और खंजीरों की शक्ल में बदल देगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब लुकमान हकीम के बारे में आता है, असल में वो हिकमत जो थी ना उनकी, वो हकीम जो थे उनको हिकमत की वजह से कहा जाता था, उनके तिब की वजह से नहीं कहा जाता था। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाहि व मन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी व मन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद। आयत नंबर 12 है। अब बिलाशुबह यकीनन हमने लुकमान को दनाई अता की कि अल्लाह का शुक्र कर, जो शुक्र करे तो वो अपने ही लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करे तो यकीनन अल्लाह बहुत बेपरवाह, बहुत तारीफ वाला है। अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाई। ये नबी नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, बल्कि आम इंसान थे और इस हिकमत से मुराद अक्लमंदी और दानाई है, तिब नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं। यानी जिसे अल्लाह ताला ने अक्लमंदी और दनाई से नवाजा हो, उस पर फर्ज है कि वो इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से
عمر اور نعمتوں دونوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے سے. اب ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا جو عقل و دانش کی علامت ہے، جس میں سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یا بنیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین عرب کو یہ پیغام دیا کہ توحید کی بات صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی نہیں آئی، بلکہ پہلے عاقل اور دانا لوگ بھی توحید کی بات کرتے چلے آئے ہیں. جیسے یہ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے عقیدہ توحید کے بارے میں کیا کچھ کہا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم رحم اللہ کی نصیحتوں کے درمیان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت بھی شامل کر دی. انہوں نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ پہلا اور آخری جو ہے نا جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کر میرا اور اپنے ماں باپ کا. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چرانا 2 سال میں ہے. میرا شکر کر اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بیان فرما رہے ہیں بات وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کل بھی میں نے اس بات کو ایکسپلین کیا تھا، کل بھی یہ آیت آئی تھی کسی اور پیٹرن میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا. فلا تطعهما. شرک اگر ماں باپ بھی مجبور کریں شرک کرنے کو تو نہیں شرک کرنا، باقی آپ دنیا داری کے لحاظ سے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی کہ دنیا میں دنیا داری کی ساری باتوں میں آپ ان کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. آیت نمبر 14 اور 15. اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب یہ ساری باتیں لقمان حکیم نے علیہ السلام نے اللہ ان پر رحم فرمائے اپنا، انہوں نے اپنے بیٹے کو خاص خاص نصیحتیں کی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے. دراصل اس دور میں مسلمان ہجرت حبشہ کی تیاری کر رہے تھے اور کافر لوگ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. بعض مسلمانوں کے لیے والدین کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہجرت کرنے کا فیصلہ مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے مقابلے میں اللہ خالق و مالک ہے، اس لیے اس کا مقام بلند تر ہے. اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک ضرور کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا. لقمان رحم اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. آیت نمبر 16 ہے، اے میرے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اسے اللہ لے آئے گا. بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے. یعنی کہ آپ جو بھی کوئی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے. یہ سمجھ کر عمل کرنا بند نہیں کر دینا کہ چھوٹا عمل ہے، نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ مل کر بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. ایمان کے بعد بندے کے فرائض جو ہے عبادت کی تلقین ہے، انہوں نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو کی یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف اور معروف کا یعنی نیکیوں کا حکم دے، ونہا عن المنکر اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور اور مصیبت پر صبر کر جو بھی تجھے پہنچے. کوئی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری جو بھی آئے اس پر صبر کرو، اور یہ بڑے عظیم ہمت کے کاموں میں سے ہے. اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں وہ. پھر بتایا جا رہا ہے کہ بد اخلاقی سے پرہیز کریں، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور بد اخلاقی سے پرہیز کرنا ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. آیت نمبر 18 اور 19. اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں جو وہ اپنے بیٹے کو اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لاڈلے بیٹے. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ. بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے چیخنے چنگھاڑنے چلانے کو گدھے کی آواز سے ملایا ہے. اب یہ ساری نصیحتیں جو ہیں وہ ہمیں بھی کی جا رہی ہیں. ہم اپنے اولاد کو آگے سے نصیحت کریں کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس وقت اہل مکہ کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا تھا. ان کے سامنے دلائل دیے جا رہے تھے کہ لقمان حکیم کو تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو. قرآن مجید کے عقلی اور عملی دلائل کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب پہ جھگڑا کرتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو. اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں, تمام انسانوں کو پکار کے کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. آیت نمبر 33 ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. دغا باز کس کو کہا گیا؟ شیطان کو کہا گیا ہے دھوکہ باز, دغا باز. اب اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کہا ہے اور جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اکیلے ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ اکیلے ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی. پہلی بات مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں 5 ہیں جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ایک قیامت کا علم, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور جب چاہے بارش نازل کرتا ہے اور جہاں چاہے جس قدر چاہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بارش کس قدر کتنی کہاں ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. اب آج کل کی جو سائنس ہے وہ ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن وہ کیا خوش قسمت ہے, بد قسمت ہے, کتنا رزق کھائے گا, کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے اس کے حالات ہوں گے, یہ کوئی نہیں جانتا. اگلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل خیر اور شر کیا کمائے گا, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. اور اس کے بعد وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی شخص کب اور کہاں مرے گا, یہ کوئی نہیں جانتا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب امور سے باخبر ہے اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سورۃ السجدہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اثبات ہے. نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے. اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ یا الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، ایک سورت تنزیل السجدہ یعنی سورت کی اور دوسری سورہ ملک، دونوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ اس کو افطرا پردازیاں کہتے ہیں، کوئی جادو، کوئی کاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نذیر تھے، ڈرانے والے تھے، بتانے والے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں. لیکن لوگ جو تھے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرتیں اور نعمتیں بیان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 4 میں پھر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قدرتیں اور نعمتیں گنوا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اگلی جو آیتیں ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی جو ہے وہ نعمت اور اپنا ایک قدرت بیان کر رہے ہیں کہ الذی احسن کل شیء، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، ہر چیز احسن بنائی، احسن بہترین. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اور پھر اس نے انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت کم شکر کرتے ہو. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے اور ان چیزوں کا تم سے سوال کیا جائے گا. اب مشرکین اور مومنوں کا تقابل کیا جا رہا ہے. سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اخلاقی حالت کا تذکرہ کیا اور سورۃ لقمان میں مسلمانوں کے کردار کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ سورہ حامیم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 18 سے 20 میں، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں بالکل مومن اور کافر. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، ان کے لیے کیا ہے؟ مہمانی ہے
کس چیز کے لیے؟ جنت المأوا میں مہمانی ہے ان کے لیے، باغات ایسے خوبصورت بہترین مہمانی کی جائے گی ان کے لیے، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیے اپنے اعمال کی وجہ سے، واما الذین فسقوا فمأواہم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ جو لوگ جو نافرمانی کے کام کیے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا، جب بھی وہ ارادہ کریں کہ نکل جائیں اس سے تو وہ کبھی نہیں، وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب، آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دوں گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ۔ اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی جتنی اہل مکہ کو مار پڑی تھی اس کے بعد جنگ بدر، احد، حنین، غزوہ احزاب اور خیبر، اور یہ سارے جتنے تھے سب جو بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے تھے، چاہے وہ یہودیوں میں سے تھے، چاہے وہ اہل مکہ تھے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دنیا میں چھوٹا عذاب دوں گا۔ پہلے کوئی بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی قحط میں مبتلا ہوا، کوئی قید کیے گئے، کوئی مارے گئے، یہ سارے کے سارے یہ چھوٹے عذاب تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، پھر میں بڑے عذاب دوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن میں انتقام کا معنی ہے ہلاکت اور تباہی، یعنی جو لوگ قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں وہ مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ اب سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تمام بڑے قبائل مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے یہودیوں کی آواز پر لبیک کہا اور سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ پورے عرب کا مقابلہ کرنا مدینہ کے چند ہزار نفوس کے لیے مشکل تھا، اس لیے ان سے لڑنے کی بجائے انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور پوری پلاننگ کی جائے۔ مدینہ کا جائزہ لیا گیا کہ ایک طرف سے بہت زیادہ باغات، دو طرف کی زمین پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی، تین اطراف سے اتنے بڑے لشکر کا حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، باقی صرف ایک جگہ تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو مشورے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم لڑائی کرتے تھے تو ہم اپنے ملک جو اپنا ایریا ہوتا تھا اس کے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے اور اس وقت لڑتے تھے، پھر دشمن ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اب جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق کھودی تو جو خندق کھودتے جا رہے تھے تو جو سخت چٹان یا پتھر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تھے وہ اس پر ضرب لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دیتے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سی خوشخبریاں بھی ملی، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اس کو۔ اور پھر زمین کو اتنے گہرا اور اتنا چوڑا کھود کر ایک نہر بنائی گئی کہ انسان گھوڑا بھی دوڑ کر اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، اور نہر سے نکلنے والی مٹی مسلمانوں نے اپنی طرف جمع کر لی تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مورچے کا کام بھی تھے اور مشرکین اسے ڈال کر خندق کو پاٹ بھی نہ سکے۔ جب دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے عزم کے ساتھ مدینہ میں وارد ہوا تو خندق کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہود کو ساتھ ملا کر انہیں کہیں کہ وہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرے، جب مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم خندق کو پاٹ کر داخل ہو جائیں گے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، اس طرح مسلمان جو ہے وہ دونوں جگہ سے پس جائیں گے۔ یہودی تو پہلے مسلمانوں سے خار کھاتے تھے، انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اندر سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر ایک کافر سردار مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے مشرکین اور یہود کو ایک دوسرے سے ان کے درمیان اللہ کے حکم سے لڑائی ڈلوا دی۔ اس نے ان کے دونوں طرف جا کر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جا کر خوب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی تو مسلمانوں کو
جو ہے وہ ان کی پلاننگ یہ کامیاب ہو گئی، اور جو کفار کی پلاننگ تھی وہ فیل ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کا کردار بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو جنگ پر آمادہ کرنے اور مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے میں بھرپور محنت کی۔ اس صورت میں اس جنگ کے دوران منافقین نے جو کردار ادا کیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا۔ آیت نمبر 11 to 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا، تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، پس لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ نہیں چاہتے نہیں تھے، اور اگر اس شہر میں اس پر ان کے کناروں سے داخل ہوا جاتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے، یعنی کہ اگر ان کو فتنہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو ضرور فتنہ کرتے اور اس میں دیر نہ لگاتے مگر تھوڑی۔ اب مومنین کا کردار اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ منافقوں کے کردار کے مقابلے میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ آیت نمبر 22۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور ان چیزوں نے ان کو ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 23 اور 24 میں مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب مشرکین کی فوجوں کی جب ناکام واپسی ہوئی تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مسلمانوں کی جمع مردی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عرب قبیلوں کا مجموعی لشکر اپنا کوئی ایک مقصد بھی حاصل کرنے میں قطعاً ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اب غضب بنو قریظہ کی بات کرتے ہیں، جن یہودیوں نے مسلمانوں سے جو ہے ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ساز باز کی تھی، یہود نے مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اللہ کے حکم سے جو ہوئی اس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ تو مشرکین کا لشکر ناکام لوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو غداری کا سبق سکھانے کا حکم جاری کیا، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل کے آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، یعنی مدینہ میں ہم رہتے ہیں اکٹھے تو ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے تھکاوٹ کے باوجود ہتھیار اٹھائے اور بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ہمیشہ سے یہ قلعوں میں چھپتے ہیں اور جنگ تو لڑی نہیں جاتی، ان سے بزدل ہوتے ہیں، نہایت بزدل ہوتا ہے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے مطلب یہاں یہودی مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کے دل میں کیا بات ڈالی، اب سنیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھر والوں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تدبیر سجھائی، ان کے تمام اموال جو تھے وہ ضبط کر لیے گئے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور تمام جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کوئی ذاتی انتقام اور داخلی غصے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا،
بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی جنگی اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا، لہذا اس فیصلے کو فریقین نے قبول کیا اور مدینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بہترین اصول جو تھے وہ سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سجھائے اور انہوں نے فیصلہ کیا جو کہ یہودیوں نے بھی قبول کیا۔ اسلامی معاشرت کے اہم اصول یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس صورت میں ان حالات پر تبصرہ ہے، اور چونکہ مشرکین کا مدینہ پر یہ آخری حملہ تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، جب اب عرب کے قبائل ناکام ہو کر واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے اصول بیان کیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو پارے میں ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے اور بھی پڑھ سکیں گے۔ آج ہمارا الحمدللہ یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کیا۔ 21واں پارہ ہمارا، اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج یہاں سے سیکھا اس کو ہم خود بھی اپنے عمل میں لائیں، اس کو پھیلائیں، اور اب اپنے بچوں کو بھی سکھائیں وہ چیز جو ہم نے لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے اولاد اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس چیزوں کا ان کا پابند بنا دے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں کوئی زیر زبر پیش کی کوئی بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ آپ اسے درگزر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے اس کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس مہینے کی تمام برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہم سمیٹنے والے بن جائیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان بہترین ہو، سب سے بہترین، جتنے ہم نے پچھلے رمضان گزارے ان سب سے بہترین ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول فرما لیں، اس میں ہمارا کھڑا ہونا، قیام، نماز، تراویح، روزہ، ہر چیز کو ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ذکر آپ کا اللہ تعالیٰ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مسلمین پر رحم فرمائیے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین یا ربی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔